बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दो मामलात के हवाले से आपसे बात होगी। एक अफ़गानिस्तान का मामला है और एक पाकिस्तान का मामला है, और पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वुज़रा हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक का घर जो है, मकान, वो किराए पर लेने की इजाज़त होगी। ये अखराजात बर्दाश्त करेगी सूबाई हुकूमत। इसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा। और एक जो मामला अफ़गानिस्तान का है वो बदख्शां सूबे का है। बदख्शां सूबे में आपको पता है कि जुमे को एक एहतजाज शुरू हुआ। पोस्ट की फसल जो है वो तल्फ़ करना चाह रहे थे तालिबान फ़ोर्सेस के अहलकार, और यहाँ पर उनकी मकामी लोगों के साथ पहले तल्ख़ कलामी हुई, फिर झड़प शुरू हुई, और फिर बात जो है वो फायरिंग तक पहुँच गई। ये ज़िला है दारियम। ये दारियम ज़िला जो है बदख्शां सूबे का, यहाँ पर जुमे को ये वाक़या हुआ, और फिर लोगों ने एहतजाज किया, लाश रख कर सड़क पर एहतजाज किया। जब गोली चली तालिबान फ़ोर्स की जानिब से, तो उसमें एक बंदा मारा गया। एक जो मकामी शख्स था वो उसमें उसकी मौत वाक़या हो गई, और फिर उसकी लाश जो है मुज़ाहिरीन ने सड़क पर रखी, बाकायदा एहतजाज किया। ये सिलसिला तकरीबन पूरा दिन चलता रहा, और ये सिलसिला फिर फैल गया अगले दिन तक, यानी हफ्ते के दिन तक। और ज़िला अर्गू में भी ये सिलसिला इसी तरह हुआ, और यहाँ पर भी तालिबान पोस्ट की जो फसल है वो तल्फ़ करना चाह रहे थे। तो इसी तरह मकामी लोगों के साथ उनकी अनबन हो गई, और तालिबान अहलकार की जानिब से फायरिंग, और फिर उसके नतीजे में भी एक दूसरा शख्स भी मारा गया। तो ये सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब रहा अफ़गान तालिबान के लिए, क्योंकि बदख्शां शुमाली सूबा है अफ़गानिस्तान का, और इसकी सरहदें जो हैं वो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ मिलती हैं। आप अगर अफ़गानिस्तान के नक्शे को देखें तो पाकिस्तान में जहाँ पे चित्राल है वहाँ पे ये सरहद लगती है, और अफ़गानिस्तान के नक्शे में एक दुम सी आपको नज़र आती है, एक पट्टी सी नज़र आती है, और यही बदख्शां है कि जिसकी सरहद चीन के साथ मिलती है, और यहीं पे वाखान कॉरिडोर है। वाखान कॉरिडोर जो है, अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि एक ज़मीनी रास्ता खुल जाए वाखान के ज़रिए चीन के साथ। चीन ये नहीं चाहता। चीन के अपने अंदरूनी सिक्योरिटी कुछ चैलेंजेस हैं। सिंकियांग सूबे में उसको कुछ मामलात दरपेश हैं। वहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम आबादी है, और वहाँ पर चीन की हुकूमत को ये ख़दशात हैं कि अगर ज़मीनी रास्ता बहाल हो गया अफ़गानिस्तान और सिंकियांग के बीच में, तो फिर वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरात बढ़ सकते हैं। बहरहाल आते हैं इस वाक़े की तरफ। ताज़ा ख़बर यह है इस वाक़े में कि अफ़गान हुकूमत ने ऐलान किया है, तालिबान की हुकूमत ने, कि इस वाक़े में जो मुलव्वस अफ़गान सिक्योरिटी अहलकार हैं उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अब एक बड़ा चैलेंज है अफ़गान तालिबान के लिए, क्योंकि बदख्शां वो सूबा है कि जब पहली दफ़ा 1996 से लेकर सन 2001 तक तालिबान बरसर इक़्तिदार रहे अफ़गानिस्तान में, तो बदख्शां उन शुमाली सूबों में शामिल था कि जहाँ पर तालिबान की अमलदारी नहीं थी। इस वक्त जब दूसरी मरतबा तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो बदख्शां भी ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान के तालिबान की अमलदारी है, और अफ़गानिस्तान के तालिबान अब ये नहीं चाहते कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी रेट को कमज़ोर किया जाए, उनका कंट्रोल जो है वो कमज़ोर हो। अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें तालिबान के जो मुखालफिन हैं, ख़ुसूसन जो गैर पश्तून जो तालिबान के मुखालफिन हैं, उन्होंने इस वाक़ये को या इन वाक़यात को हवा देना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर बगावत शुरू हो चुकी है। हालांकि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि एक वाक़या हुआ है, ठीक है, इसमें मुज़ाहरे भी हुए हैं, और इसमें कुछ मकामी लोगों की तरफ से पहले आगाज़ किया गया फ़ोर्सेस पे, तालिबान फ़ोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंके गए, उन पर लाठियाँ फेंकी गईं, और उसके बाद फिर झड़प शुरू हुई और इसमें फ़ायरिंग हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर ये नतीजे के तौर पर ये अफ़सोसनाक वाक़यात जो हैं ये पेश आए। अब अफ़गान हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि उन अफ़गान अहलकारों को, तालिबान अहलकारों को अदालत में पेश किया जाएगा कि जिनकी वजह से ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ा। अब ये नहीं मालूम कि
جن افغان اہلکاروں نے طالبان اہلکاروں نے فائرنگ کی تھی، کیا وہ پشتون تھے یا وہ غیر پشتون تھے؟ یہاں پر شمالی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فارسی بولنے والے بہت زیادہ ہیں، دری بولنے والے بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پر غیر پشتون جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افغان طالبان کو پسند نہیں کرتے۔ اب جو آرمی چیف ہیں، افغانستان کی فورسز کے جو چیف ہیں قاری فصیح الدین فطرت، ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ بدخشان سے ہے، اور انہوں نے ایک آڈیو یا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت پوسٹ کی جو فصل ہے اس کی کاشت کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اب جس طریقے سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ چار دیواری کے اندر کی جا رہی ہے، یعنی خفیہ طور پر۔ افغان طالبان نے ان پونے 3 سال میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ پوسٹ کی کاشت کریں، اور اس حوالے سے عالمی برادری میں یہ اعتراف بھی پایا جاتا ہے کہ افغان طالبان نے اسمگلنگ پر اور منشیات کے کاروبار کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہے، اور امن و امان کے حوالے سے بھی عالمی برادری کے مختلف فورمز پر میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے کہ یہ اطمینان پایا جاتا ہے کہ اب صورتحال امن و امان کی وہ نہیں ہے کہ جو گزشتہ 20 سال یا اس سے پہلے ایک صورتحال رہی، یا طالبان کے پہلے دور حکومت سے پہلے جو ایک جرائم کی شرح رہی، وہاں پہ اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جو ایک تازہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ افغان طالبان کی جو عدالت ہے یہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ افغان حکومت کے اندر دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس اہلکار نے درائم اور آرگو ضلع کے اندر فائرنگ کی ہے اور اس میں 2 عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پورے افغانستان کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ اپنا ایک نظام انصاف رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو کمیٹی بنائی گئی وہ کیا تحقیقات کرتی ہے اور اس میں کس کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ابتدائی طور پر تو قصوروار جو ہے ذبیح اللہ مجاہد نے مظاہرین کو قرار دیا تھا۔ یہ ایک ایسا کیس ہے افغانستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ جس پر بات کی جائے گی کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک کی جائے گی، کیونکہ پچھلے پونے 3 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ افغان طالبان کو کسی عملی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ہاں، کارروائیاں ہوتی ہیں، داعش کی جانب سے ہوتی ہیں، داعش ان کارروائیوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہے، اور جو کارروائیاں افغان طالبان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ بھی داعش کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب اگر عملی طور پر کسی نے باقاعدہ لاش سڑک پہ رکھ کر احتجاج کیا ہے تو یہ طالبان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس الارمنگ سچویشن کا ادراک کرتے ہوئے قندھار میں اور کابل میں باقاعدہ افغان قیادت نے اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے، اور اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور یہ اسی ضرورت کے تحت یہ جو میں نے بات کی ہے، تو یہ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملوث جو فائرنگ میں ملوث اہلکار ہیں ان کو طالبان کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے متعلق ہے اور خیبر پختونخوا حکومت سے متعلق ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے وزراء کی مراد میں اضافے سے متعلق بل کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابینہ ممبران کے لیے مکانات کے کرائے کے لیے رقم 70,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اس چیز کا اطلاق جو ہے ان کابینہ اراکین کے لیے نہیں ہوگا جنہیں سرکاری مکانات جو ہیں یہ الاٹ نہیں کیے گئے، جو الاٹ کیے گئے ہیں، چونکہ یہ اطلاق جو ہے یہ صرف ان کے لیے یہ مراعات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جن کو سرکاری گھر الاٹ نہیں کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق جن وزراء کو سرکاری گھر الاٹ نہیں کیا گیا انہیں 2 لاکھ روپے تک گھر کرائے پر لینے کی اجازت ہوگی۔ رقم میں یوٹیلیٹی بلز بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کابینہ ارکان کے گھروں کی تزئین و آرائش کی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اس حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کابینہ نے وزراء کی مراد اور تنخواہوں کے ترمیمی بل کی منظوری دی ہے۔ بیرسٹر سیف کے مطابق وزراء کے گھر کی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی بھی ان 2 لاکھ میں شامل ہوگی۔ 2024 میں گھر کے کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مناسب گھر 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے۔ ضم اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سال کے لیے ڈپٹی کمشنرز کے لیے 503 ملین روپے کی منظوری دی گئی۔ ضم اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو دی جانے والی رقم خفیہ نہیں، قبائلی اضلاع اور 1303 ملین روپے ڈی سیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بل کی منظوری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں دی گئی۔ بل کو اب صوبائی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر باقاعدہ اس بل کے اوپر
بحث ہوگی یہ بل منظور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے کہ ایک مناسب گھر جو ہے وہ کرائے کا وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے پشاور میں۔ تو ظاہر ہے کہ مناسب گھر تو جو ہے وہ 1 لاکھ میں بھی مل جاتا ہے، مناسب گھر تو 80,000 روپے میں بھی مل جاتا ہے۔ اب جو غریب لوگ 15,000 10,000 20,000 یا 25,000 کے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے مناسب گھر کا تصور کیا ہوگا۔ ایک ایسا صوبہ کہ جو مالی طور پر انتہائی کمزور ہے، کہ جو بار بار وفاق سے اپنے حق مانگ رہا ہے اور بار بار وفاق کو کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ہم صوبہ کیسے چلائیں گے اگر مرکز ہمیں پیسے نہیں دے گا۔ تو اس صوبے کے وزراء کے لیے ایک مناسب مکان جو ہے کرائے کا، اس کے لیے وہ فنڈ جو ہیں یہ بڑھا دیے گئے ہیں اور کرایہ 2 لاکھ روپے فی مکان، مناسب سا مکان، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی۔ بہت شکریہ۔